ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں محمد مظہر چینل فخر پاکستان کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں موضوع لایا ہوں افغانستان سے امریکہ کی دور۔ جی ناظرین، 21ویں صدی میں پاک فوج دنیا کی بہترین افواج میں شمار کی جاتی ہے۔ ان کی مہارت، جوان مردی، حکمت اور دانش کا لوہا دنیا بھر میں مانا جاتا ہے۔ یہ وہی فوج ہے جس نے دنیا کے 2 بڑے سپر پاور کو شکست دی، جس میں دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور سوویت یونین کو اپنی اعلیٰ حکمت عملی سے شکست فاش دینے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ سفید روسی ریچھ اپنے ہی ناخنوں سے زخمی ہو کر افغانستان سے بھاگ نکلا اور پھر اس کے جن سے وسطی ایشیا کے اسلامی ریاستیں وجود میں آئیں، جن پر روسی سامراج نے صدیوں پہلے سے جبری قبضہ کر رکھا تھا۔ 2001 کے دور میں امریکہ بے شک دنیا کی واحد سپر پاور تھی اور اسلحے کی جدیت کی اعتبار سے اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن جب میدان جنگ، جذبہ ایمانی اور جنگی حکمت و دانش کی بات آتی ہے تو ہر کسی کی نگاہیں پاک فوج کے غیور، نڈر اور دلیر جوانوں کی طرف اٹھتی ہیں۔ یہی وہ پاک فوج ہے جس نے 21ویں صدی کی بڑی سپر پاور، جو بڑے غرور کے ساتھ افغانستان میں آ کے بیٹھ گیا تھا، 20 سال مار کھانے کے بعد آج وہ افغانستان سے بھی بھاگ رہا ہے۔ 2 جولائی کو بگرام ایئر بیس ہی خالی کر دیا اور رات کے اندھیرے میں بنا کسی کو بتائے بھاگ گئے۔ یہ تھی پاک فوج کی حکمت عملی جو امریکہ کو 20 سال بعد سمجھ آئی۔ ناظرین، سب جانتے ہیں کہ 9/11 کا ڈرامہ کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا حقائق تھے۔ آئیں اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ 9/11 کا رچانے والا ڈرامہ جو اس نے افغانستان میں اپنے قدم جمانے اور اس کے ذریعے روس تک کی رسائی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اس ڈرامے کا مقصد مسلمانوں پر زمین تنگ کرنا تھا، لیکن ناظرین، ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ یہ دنیا میں اپنی چالیں بناتے ہیں اور اللہ پاک اپنی چال آسمان پر چلتا ہے۔ انہیں بتا دیا کہ اسلام غالب آنے والا ہے۔ وہی ڈر ان کو، اسی سوچ پر انہوں نے شطرنج کی بساط بچھائی اور دونوں طرف سے کھیل شروع کر دیا اور پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا کہ اگر ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں واپس بھیج دیں گے۔ ہالینڈ، فرانس اور ناروے میں کی جانے والی گستاخیاں بھی اسی ایک کڑی ہیں۔ صہیونی قوموں کا اصل ٹارگٹ پاکستان ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کو سپورٹ کر کے ہتھیار اور پیسہ دے کر پاکستان کے خلاف کھڑا کیا اور جگہ جگہ بم دھماکے شروع کروائے اور ساتھ افغانستان میں داخل ہو کر پہلے انڈیا، اسرائیل اور پھر داعش کو انٹری دی اور وہاں پہ بیٹھ کر بہت سے خطرناک منصوبے بنانے لگے۔ پاکستان کو ایک انجانی جنگ میں ڈال دیا گیا۔ مجبوراً پاکستان نے بلوچستان میں آپریشن کر کے ان امریکی، اسرائیلی اور انڈین پیڈ دہشت گردوں کا صفایا کر دیا۔ پاکستان میں امن ہو گیا تو دشمن عناصر کو جلن و خارش شروع ہو گئی اور وہ بکھلا گئے۔ افغانستان میں 20 سال جنگ اور 40 ملکوں کی افواج کے ساتھ بھی وہ چند طالبان کو ختم نہ کر سکے اور جب اپنی ناکامی کا احساس ہوا
تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ میرے پیسے، میری شطرنج، میری چال تھی تو مجھے مات کیوں ہوئی؟ اور یوں اسے 2 جولائی کو بلگرام ایئر بیس سے منہ چھپا کر بھاگنا پڑا۔ پروگرام کے آخر میں دشمن عناصر ممالک کو، جو کہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، کو وارن کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں سے دور رہیں، کیونکہ تم لوگوں کا مرنا ہے اور ہمارا مرنا شہادت ہے۔ مسلمان دہشت گرد ہرگز نہیں ہے، لیکن اگر اس کو بلا وجہ چھیڑا جائے تو وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ خدا کی قسم، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا اگر تم نے اسلام سے یا مسلمانوں سے دشمنی کرنے کی کوشش کی۔ میں ازل سے وابستہ پاکستان ہوں، میں ہی حقیقت میں پاکستان ہوں، میں ہر دم پر امید و سرگردہ ہوں، وطن کی خیر ہو طالب یزداں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے ہوسٹ، اپنے دوست محمد مظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔